السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم چرسدہ کے علاقے ترناب کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے، یہاں موجود ہیں اور یہاں کی تباہی کو دیکھتے ہوئے مختلف امدادی تنظیموں نے یہاں کا رخ کیا ہے۔ اس حوالے سے آج کراچی کی ایک ٹیم یہاں پہنچی ہے اور یہ ٹیم جو ہے یہ ٹائم لینڈرز ایک آرگنائزیشن ہے کراچی بیسڈ، وہاں سے آئی ہے اور اس کے ممبرز ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ اس سے بھی ہم بات کریں گے، انہوں نے علاقے کو دیکھ لیا ہے، وزٹ کر لیا ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا پلانز لے کر آئے ہیں علاقے کے عوام کے لیے اور جو ڈیزاسٹر ہوا ہے اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میرے پاس موجود ہیں اس وقت علی رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ لوگ؟ یہاں کا وزٹ آپ لوگوں نے کیا اور علاقے کو بھی دیکھا آپ لوگوں نے، تو کچھ تو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں وہ پلان لایا ہوگا کہ کس طرح سے آپ لوگ ایڈ کریں گے۔ تو یہاں تو ضرورت مختلف چیزوں کی ہے، یہاں اگر ریہیبلیٹیشن دیکھیں، ریہیبلیٹیشن کی سب سے ایک مین ضرورت ہے، تو اس حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو اگر ہم دیکھیں فوڈ آئٹمس کے بارے میں بات کریں تو سیلاب کی وجہ سے بہت سارا جو پانی ہے اس علاقے کا وہ خراب ہو چکا ہے نا، تو کئی ایک آپشنز ہیں جس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ یہاں فاؤنڈیشنز آلریڈی کام کر رہی ہیں، اور ہم لوگ اپنے ساتھ ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ کراچی سے ڈفرینٹ آئٹمز لے کے آئیں، ہم یہاں فائنینشیل ایڈ لے کے آ گئے ہیں، اور اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہاں کی نیڈ کو سمجھتے ہوئے ہم ڈفرینٹ پرچیزز کریں یہاں کی مارکیٹ سے اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ ہم ایسے نہیں کرنا چاہتے کہ بس ہم بہت ساری چیزیں لا کے ڈمپ کر دیں، جو بھی اس وقت نیڈ ہے، جیسے مین ایک یہاں پہ نیڈ جو ارائز ہوئی ہے، ضرورت وقت کی ضرورت یہ ہے کہ بھئی گھر ہی لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں، تو پردے کی ضرورت، ترپال کے ٹینٹس وغیرہ جو بھی ہے انشاءاللہ اس کے اندر ہم انویسٹ کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ لوگوں کو ہیلپ کرے گا۔ ڈسٹرکشن تو ہے اور بہت برا حال ہے، اللہ تعالیٰ آسانی اور عافیت کرے۔ بالکل، بات بہت زیادہ ڈسٹرکشن کی ہے اور بہت زیادہ ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں۔ میرے پاس اس وقت طاہر فاروقی صاحب بھی موجود ہیں اور میں اس حوالے ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے علاقے کا جو وزٹ کیا ہے اور انہوں نے علاقوں کو بھی دیکھ لیا، اس حوالے سے اپنے تاثرات بھی بتائیں اور اپنے جو آگے پلانز انہوں نے کر رکھے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمارے کیسٹ ایجوکیشن ٹیلی ویژن کے ناظرین کو بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو کہ ابھی ہم کچھ عرصے سے آئے ہیں اور جو کہ وزٹ ہم نے کیا، اور یہاں ماشاءاللہ ڈاکٹر عبداللہ اور ان کی جو ٹیم وزٹ کر رہی ہے ان سے ہی ہم کوآرڈینیشن کر کے جب ہم نے یہاں دیکھا تو ڈیزاسٹر تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا لیول کا ہے، اور یہاں ہر ایک قسم کی تباہی ہے، لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں، لوگوں کے جو کہ یہاں ایسیٹس ہوتے ہیں جانور، ان کا لاس سب سے بڑا ہے، اس کے بعد یہاں فوڈ کا، یہاں فصلات کا، تو ڈیزاسٹر تو بہت بڑا ہے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر اس وقت کہا جا رہا ہے اس کو۔ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ پلانز ہیں، جیسے کہ میرے کولیگ علی رضا نے بات کی کہ بجائے بہت ساری چیزیں لانے کے یہاں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، اور جیسے عبداللہ اور ان کی ٹیم جو کہ کوہاٹ یونیورسٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑا آپ لوگوں کی طرف سے یہ انیشیٹو ہے کہ یہاں سرویز کنڈکٹ کرنا، پہلے لوگوں کے طوائف سب کے اکٹھے لینا اور لوگوں کے لاس کو سارا دیکھنا کہ کس کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس بارے میں اپنے دوست کے ساتھ بالکل ایگری کروں گا کہ یہاں کا ترپال، یہاں کے پردے کا سسٹم، پلاسٹک شیٹس اور ساتھ میں فوڈ آئٹم آف کورس لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے، اس کے بارے میں ہم ذرا مشورے کر رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے اور اس علاقے کو اور جو بھی ڈیزاسٹرز کے افیکٹڈ ایریاز ہیں تاکہ ہم ایک لانگ ٹرم پلاننگ، لانگ ٹرم ویژننگ لے کے چلیں، بیسیکلی کہ آگے آنے والے جو ایسے حادثات سے ان کی روک تھام کیسے ہو سکے، اور جو اتنا حادثہ ہو چکا ہے لوگوں کو اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے میں کیسے ہیلپ کر سکیں انشاءاللہ۔ شکریہ فاروقی صاحب۔ اس وقت دانش صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو آپ لوگوں کی ہی ساتھی ہیں ٹیم کے، ان سے بھی اس حوالے سے تاثرات جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں جو یہ تباہی ہوئی ہے اس وقت پورے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور اب یہ سب سیلابی ریلسن کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سلسلے میں بہت سارے مسائل مقامی آبادی کو تو ظاہر ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی وجہ سے بہت ساری وبائی امراض جو ہیں وہ پھوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور پانی میں ڈیفینیٹلی ان کی پریویلنگ بہت جلدی ہوتی ہے، اور لوگوں میں، بچوں میں، خواتین میں اور مردوں میں ظاہر ہر لیول کے مختلف امراض جو ہیں وہ اس سے جو ہے پانی سے آتے ہیں، تو ریہیبلیٹیشن ہے اور میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں اس کی کمی ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی یہاں پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور فائر فائٹنگ موڈ میں لوگوں کو پردہ بھی چاہیے ہے، ان کو گھر بھی بنانے ہیں، ان کو فوڈ بھی چاہیے ہے اور ان کے سارے معاملات ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ تباہی ایسی ہے کہ شاید اگلے کئی سال کام کرنا پڑے ہمیں واپس اس لیول پہ آنے کے لیے جس لیول پہ ہم شاید ایک مہینے پہلے تھے،
تو اس سلسلے میں ایک لانگ ٹرم پلاننگ جس کی طاہر فاروقی نے بھی بات کی ہے, علی رضا نے بھی بات کی ہے, اس کی بہت شدید ضرورت ہے. یہاں پہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس حادثے سے آئندہ کے لیے بچنے کی کوشش کی جائے, کس طرح جو ہے ان معاملات کو ذہن میں رکھا جائے. پلس اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ اس طرح کے حوادث جب بھی آتے ہیں قوم کے اوپر تو ان کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, کچھ اپیرنٹ وجوہات ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, اور کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو شاید ہم اس وقت اس مشکل گھڑی میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, جس میں کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری قوم کے کچھ حالات ایسے ہوں, ہم کچھ ایسے مسائل میں مبتلا ہوں, کچھ ایسے گناہوں میں, کچھ ایسے معاملات میں, آفات میں مبتلا ہوں کہ جس کی وجہ سے شاید اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو. تو اس حوالے سے بھی جو ہے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال پہ نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ ساری قدرت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی ساری کائنات کو چلا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیلاب بھی انہی کے کنٹرول میں تھا. تو یہ سیلاب آیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مشیت, کوئی حکمت ہے, تو ہمیں اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی شدید ضرورت ہے. بہت شکریہ دانش صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اس حوالے سے میں علی رضا صاحب سے تھوڑا سا پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی جو آرگنائزیشن ہے ٹائم لینڈرز, اس وقت کون کون سے علاقوں میں ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کر رہی ہے نا, تو تھوڑا سا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے, کیسے آغاز ہوا, تھوڑا سا آپ اپنے ویورس کو جو ہے بتا دیں. شور. ٹائم لینڈرز ایک مینجمنٹ کنسلٹنٹ گروپ ہے جو کہ ڈفرینٹ اداروں کو اور آرگنائزیشنز کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ اپنی بزنس کو کس طرح سے بہتر کریں, ویژننگ کس طرح سے کریں, اپنی کمپنی کے لانگ ٹرم گولز کو, پلانس کو کس طرح سے سامنے لے کے آئیں اور ان کس طرح سے اچیو کریں. نہ صرف بنائیں, نہ صرف پلان کریں, لیکن اس کو اچیو کس طرح سے کریں. ٹائم لینڈرز اس کا شارٹ سا انسٹرکشن یہ ہے. ریہیبلیٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے, ہم نے ایسی کوئی میجر ایکٹیویٹیز دوسرے علاقوں میں شروع نہیں کی ہے. یہ پہلا ہمارا اسٹیپ ہے, ٹو بی آنیسٹ پہلا ہمارا اسٹیپ ہے, لیکن امید اللہ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ اس اسٹیپ کے سکسیس کے بعد ہم اور بھی ڈفرینٹ علاقوں میں جائیں گے, جس میں سندھ بھی ایک میجر ایریا ہے جہاں پہ ہٹ آیا ہے, اور ڈفرینٹ انشاءاللہ سرحد کے علاقے NWFP کے مزید ریجنز میں جائیں گے. یہ اس وقت سچویشن ہے ہم لوگ کی. بہت شکریہ آپ ساتھیوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بات کی. کاسٹ ایجوکیشنل ٹیلی ویژن کے لیے اب میں ہوں عبداللہ زید, ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم میس کمیونیکیشن.